نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، تلاوت شدہ آیت کا پہلا حصہ جس میں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا گیا اور اس کے ساتھ ہی منصب آپ کا اس کا ذکر بھی، منصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ بس اتنا جملہ کہہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی تعارف یہاں نہیں کرایا گیا، لیکن اس جملے کے بعد آپ کا تعارف موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصار سے نام مبارک اور منصب کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ کی تربیت یافتہ اس جماعت کا ذکر ہے جن کو دیکھنے سے، جن کو پڑھنے سے، جن کی تعلیمات سے، جن کے کردار سے، جن کے گفتار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی نظر آ رہی تھی۔ لہذا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف کرنا ہے، پہچاننا ہے، دیکھنا ہے، تو وہ آپ کی تربیت یافتہ صحابہ کرام کو دیکھے۔ اور جب صحابہ کرام کی عملی زندگی صداقت میں اعلیٰ، عدالت میں اعلیٰ، حیا میں اعلیٰ، شجاعت میں اعلیٰ، فقاہت میں اعلیٰ، تو اتنی عظیم جماعت کا پھر معلم اور استاد کتنا عظیم اور اعلیٰ ہوگا۔ سامعین، یہ بات حیران کن ہے کہ ان بدبختوں کو جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے اللہ کے دشمن، اللہ کے پیغمبروں کے دشمن، جو ابو جہل یا فرعون یا نامرود یا قارون یا شداد، ایسے لوگوں کے نام لے کر کبھی انہوں نے لعنت نہیں کی، کبھی ان کو برا بھلا کہنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ان بدبختوں کا دین اور مذہب اور وتیرہ یہ بن گیا کہ وہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور خوبصورت جماعت، تربیت یافتہ جماعت، آپ کی پسندیدہ اور اللہ کی طرف سے منتخب شدہ جماعت، ان کی عظمت، ان کی شان کتنی بلند، اور ان کے پیچھے یہ لوگ بدقسمت، بدبخت پڑے ہوئے ہیں اور اسی کو انہوں نے مذہب سمجھا ہوا ہے۔ چنانچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا تعارف کرایا جائے اور عوام الناس کو یہ بات واضح ہو جائے ان کے سامنے کہ یہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں جن کا منتخب کیا ہوا ہے۔ قرآن نے اس بات کو واضح کیا کہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، وہ بندے اللہ نے، وہ صحابہ کی جماعت کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا ہوا ہے، منتخب شدہ جماعت ہے۔
صحابہ میں سب سے پہلی شخصیت جو عالم انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ رکھنے والی شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ شروع کریں گے، اور پھر آپ کے حالات زندگی کے بعد پھر دیگر صحابہ خلفاء ثلاثہ ان کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ ہمیں اخلاص سے صحابہ کے بارے میں کچھ کہنے اور ان کے طریقے پر چلنے اور عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ سب کو۔ ہم تو والذین اتبعوہم بإحسان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، ان والذین اتبعوہم کو کے اندر اللہ کریم ہمیں بھی شامل فرمائے۔ وہ شخصیت کہ جس کے متعلق تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ وہ انبیاء کرام کی جماعت کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بلند مرتبہ نصیب کیا۔ وہ شخصیت کہ جس نے سفر و حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، نہ صرف یہ کہ اپنی تمام تر جسمانی توانائیاں اسلام کے لیے وقف کر دی، بلکہ اللہ کے راستے میں اپنا پورا مال بھی خرچ کر دیا۔ وہ شخصیت جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت نصرت و مدد کی جب ما سوائے چند ایک کے باقی سب لوگ آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے۔ وہ شخصیت کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اس وقت تصدیق کی جب ما سوائے چند کے باقی سب کے سب آپ کو جھٹلا رہے تھے۔ وہ شخصیت کہ جس کے ایمان کو پوری امت کے ایمان سے تولا جائے تو آپ کے فرمان کے مطابق صدیق اکبر کا ایمان زیادہ وزنی ہوگا۔ وہ شخصیت کہ جس کو اللہ نے ہجرت مدینہ کے تاریخی سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننے کا شرف عطا فرمایا۔ وہ شخصیت کہ جس نے اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ ہستی کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی، جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ سر انجام دیا۔ وہ شخصیت کہ جس کو غیروں نے آج لائنوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے۔ وہ شخصیت جو اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی بھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مشیر اور وزیر رہے، اور آپ کے بعد آپ کی قبر بھی آپ ہی کی قبر کے ساتھ ہے۔ ایسی ہستی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ چنانچہ اس شخصیت سے آپ کی میری سب کی مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا تعارف حضرت ابو صدیق کا نام عبداللہ ابن عثمان ابن عمرو ابن کعب کرشی تھا، مگر آپ ابو بکر ابن قحافہ کے نام سے زیادہ معروف تھے۔ آپ کی پیدائش منا میں ہوئی، جو کہ مکہ مکرمہ میں چند مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ آپ کے والد کا اصلی نام تو عثمان ابن عمر تھا، تاہم وہ ابو قحافہ کی کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور تھے۔ ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ جناب ابو بکر اپنے والد کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ صدیق آپ ان اپنے بزرگ والد کو گھر ہی میں رہنے دیتے تو ہم خود ان کے پاس آ جاتے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا،
میرے آقا میرے والد کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس موقع پر ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارک دی۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کچھ دن رہے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔